اب حقیقی جو مدد ہے وہ انسان اللہ سے ہی طلب کرتا ہے، حقیقتاً وہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے مدد طلب کرتا ہے، جیسے کہ رب کائنات نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے انسان تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے اور ہم کہتے ہیں یار ایسی دوائی دے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ اب ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، حقیقت میں خدا شفا دینے والا ہے، وہ ایک وسیلہ بن گیا، وہ درمیان میں ایک وسیلہ بن گیا۔ تو ہم نے اس سے دوائی لی تو مالک دو جہاں نے شفا عطا فرما دی۔ حقیقت شفا رب کائنات ہی دینے والے، خدا کی ذات ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں اس کو معبود بنا کے نہیں، اس کو خدا بنا کے اس سے مدد طلب نہیں کرتے، بلکہ اسے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ سمجھ کر اس کا وسیلہ ڈال کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کو مجھ اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرما رہے ہیں اپنے اور اپنے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے۔ اب حقیقت میں جو دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ سے، لیکن درمیان میں جو واسطہ ڈالا، جو وسیلہ ڈالا، وہ نیک صالح لوگوں کا ڈالا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا فرماتے، اللہ بارش کا نزول فرما دیتا۔ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچے کا وسیلہ ڈالتے تو اللہ پھر بھی بارش نازل فرما دیتا۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، وہ نبی نہ تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے، آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار رہنے دو، گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی روشنی کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ مجھے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جا 2 رکعت نماز نفل ادا کر اور اس کے بعد دعا ایسے کرنی ہے، اللہ میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا۔ یہ حضور نے خود تلقین فرمائی کہ ایسے دعا کرنی ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کے دعا کرنی ہے۔ پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ڈال کے دعا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت آدم صفی اللہ، جب آپ سے اجتہادی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کئی ہزار سال تک مختلف روایات میں ہوتا ہے کہ روتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دعا کی اللہ میں محمد الرسول اللہ کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، جو مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ اس سے معافی طلب کرتا۔ رب کائنات نے معاف فرما دیا اور پھر پوچھا اے آدم صفی اللہ، ابھی تو میں نے اس محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، تو نے اس کو کہاں سے جان لیا، پہچان لیا؟ کہا میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا، اور اس کے اندر واو بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد، واو نہیں ہے، یعنی جدا نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب اس کے اندر واو بھی نہیں، تیرے نام کے ساتھ اس کا نام ہے، تو یقیناً یہ بڑے کمال والا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں آدم صفی اللہ، یہ نبی آخر الزماں ہوں گے، محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو آپ کا وسیلہ ڈال کے آدم صفی اللہ نے بھی دعا کی۔ اب عزیزان گرامی،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص جو مدد ہے جو حقیقتاً وہ خدا سے طلب کرتے ہیں. لیکن اب جو وسیلہ ڈال کے یہ حضور علیہ السلام نے خود بھی تلقین فرمائی اور حضور نے خود بھی کیا، یعنی فاطمہ بنت اسد کے لیے خود دعا فرمائی وسیلہ سابقہ انبیاء کرام کا ڈال کر، اور ایک صحابی کو خود تلقین فرمائی کہ دعا کر اے اللہ میں محمد کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے دعا کرتا ہوں. یعنی کہ یہ الحمدللہ جو اہل سنت جو عقائد اپنے بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہیں. تو ہم جو یہ اگر کوئی کسی کو معبود مان کے اس سے مدد طلب کرتا ہے، جیسے جاہلیت کے زمانے کے اندر وہ لوگ بتوں کو خدا سمجھ کے کہتے تھے اے بت ہمیں فلاں چیز عطا کر، وہ انہیں معبود مانتے تھے. اب وہ شرک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری قوم حسد میں مبتلا ہو جائے گی. حسد میں مبتلا آج واقعی ہوا ہے. دیکھیے کوئی بھینس کو چارہ ڈالنے والا ہے، جاہل تر جاہل ہے، علم تک نہیں، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا خدا سمجھ کے، تعظیماً گر جائے کسی کے سامنے یہ ایک علیحدہ چیپٹر، لیکن خدا سمجھ کے کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہو جائے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں. آج ہم سب کے اندر معاشرے کے اندر حسد بہت زیادہ ہے، لیکن شرک جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے. یہ آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمان کو مشرک کہے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے گا جس کو کہا جائے گا وہ مشرک ہوگا؟ فرمایا نہیں، کہنے والا خود ہی ہوگا مشرک. آج یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ ہر گناہ کو معاف تو کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا کسی پہ ہم بحیثیت مسلمان سب یکجا ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم نے سب نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ہم یکجا ایک مسلمان ہیں. یار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، آپس میں ٹوٹ نہ جاؤ، یکجا ہو جاؤ. تو جب تمہیں کسی چیز کی طلب ہو تو قرآن کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تم خدا سے مدد طلب کے لیا کرو. اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے طلب کیا کرو. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.